السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ اسکیری اسٹوریز ود بلال۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک انہیں صحت دے، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ دوستو، آج کی کہانی ہمیں عمران نے بھیجی ہے۔ عمران ایک فیکٹری میں ملازم ہوا کرتے تھے اور یہ کہانی اسی فیکٹری سے ریلیٹڈ ہے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اطراف پر دم کر لیں، کیونکہ جب آپ ایسی مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا بھی انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے اور وہ آپ سے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ تو آئیں میں آپ کو اس خوفناک فیکٹری کی کہانی عمران کی ہی زبانی سناتا ہوں۔ السلام علیکم بلال۔ یہ کہانی ایک ایسے علاقے کی ہے جو کراچی میں واقع ہے، جہاں دن میں بھی رات کا سما رہتا ہے اور جہاں پر ایک فیکٹری آج بھی اپنے خوفناک تاریخ کے ساتھ کھڑی ہے، جہاں شام ڈھلتے ہی ہوائیں بھی سرگوشیاں کرتی معلوم ہوتی ہیں اور ویرانی اتنی گہری ہوتی ہے کہ اپنی ہی سانسوں کی آواز خوف زدہ کر دیتی ہے۔ یہ کہانی اسی سنسان اور گھنے سناٹے میں لپٹے ایک پرانے کارخانے کی ہے۔ یہ کارخانہ شہر سے کافی دور تھا، ایک ایسی جگہ پر واقع تھا جہاں جھاڑیاں اتنی گھنی تھیں کہ راستہ بھی چھپ جاتا تھا۔ اس کی اونچی زنگ آلود دیواریں، کالی پڑ چکی اینٹیں اور کثیر الجثہ ڈھانچہ دور سے ہی ایک آسیب زدہ قلعہ لگتی تھی۔ فیکٹری کے چاروں اطراف پھیلی ہوئی خاردار جھاڑیاں، جن پر رات کی تاریکی میں کالے سائے رقص کرتے محسوس ہوتے ہیں، اور چند بے برگبار پیڑ، یہ سب مل کر اس جگہ کو مزید پراسرار بنا دیتے ہیں۔ دن کی روشنی میں بھی یہاں ایک عجیب سی اداسی اور ویرانی چھائی رہتی ہے، جیسے وقت خود اس جگہ پر آ کر ٹھہر گیا ہو۔ عمران بتاتے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے یہ فیکٹری اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چلتی تھی۔ سینکڑوں مزدوروں کا روزگار اس سے وابستہ تھا، لیکن پھر ایک ہولناک حادثہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ ایک رات کی شفٹ تھی، مشینیں اپنے پورے زور و شور سے چل رہی تھیں کہ اچانک ایک مشین سے عجیب سی آوازیں آنا شروع ہوئیں، جیسے کچھ پھٹ رہا ہو، اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ فیکٹری کی لائٹیں بجھ گئیں اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ افراتفری پھیل گئی، لوگ چیخنے لگے۔ اس دھماکے کی زد میں آ کر 2-3 مزدور بری طرح زخمی ہوئے، لیکن سب سے برا ہوا ہمارے ایک ساتھی حامد کے ساتھ۔ حامد وہ بہت محنتی اور جفاکش لڑکا تھا، اپنی فیملی کا واحد سہارا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس رات دھماکے کے بعد بگڑی ہوئی مشینوں سے بجلی کے جھٹکے لگ رہے تھے، لیکن حامد نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے بند کرنے کی کوشش کی، اور اسی کوشش میں وہ اس مشین کے اندر بری طرح پھنس گیا اور وہیں دم توڑ گیا۔ بلال، اس مزدور کی چیخیں اور پھر اچانک چھا جانے والا سناٹا آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ پورا ماحول سوگوار ہو گیا تھا۔ فیکٹری کو چند دن کے لیے بند بھی کر دیا گیا تھا اور ہم سب گہرے صدمے میں تھے۔ حامد کی موت کے کچھ ہی عرصے بعد جب فیکٹری دوبارہ کھولی گئی تو ایک عجیب سی نحوست اس پر چھا چکی تھی۔ ابتدا میں تو یہ محض مزدوروں کی تھکن یا ذہنی دباؤ سمجھا گیا، لیکن جلد ہی یہ بات ثابت ہو گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ فیکٹری میں پراسرار واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے حامد کی روح کو سکون نہیں ملا تھا اور وہ اب بھی وہیں بھٹک رہی تھی۔ سب سے پہلے تو رات کی شفٹ کے مزدوروں نے شکایت کرنا شروع کی۔ ان کا کہنا تھا
کہ آدھی رات کے بعد جب مشینیں بند ہوتی تھیں تو اچانک خود بخود چلنے لگتی۔ بلال، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، بجلی کا مین سوئچ آف ہونے کے باوجود بھی ایک مشین زوروں سے چل رہی تھی۔ اس کے پرزے باقاعدہ ہل رہے تھے، جیسے کوئی اسے چلا رہا ہو۔ اور اسی طرح کبھی تو مشینوں کے شور کے بیچ سے کسی کے کہرانے کی یا درد میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے مشینیں نہیں بلکہ کوئی زندہ چیز درد سے چیخ رہی ہو۔ اس فیکٹری میں ایک گودام بھی ہوا کرتا تھا، فیکٹری کا سب سے بڑا گودام، جہاں اندھیرا اور سامان کے ڈھیر تھے۔ وہ اصل خوف کا گڑھ بن چکا تھا۔ رات کو وہاں سے قدموں کی آہٹیں سنائی دیتی تھی، کبھی کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز آتی جیسے کوئی سامان پھینک رہا ہو۔ سیکیورٹی گارڈز نے کئی بار ٹارچ لے کر اندر چھان بین کی، لیکن کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک بار تو میرے ایک ساتھی رحیم نے قسم کھا کر کہا اس نے ایک کونے سے ایک ایسا سایہ دیکھا ہے جو سامان کے ڈھیروں کے پیچھے سے تیزی سے گزرا، اور اس کے ساتھ ہی ایک سرد لہر اس کے جسم سے گزر گئی۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے بہت قریب تھا۔ اور اسی طرح کبھی فیکٹری کی بڑی کارگو لفٹ میں بھی عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئیں۔ ورکرز نے کئی بار دیکھا کہ لفٹ کا دروازہ خود بخود کھلتا اور پھر بند ہو جاتا، اور پھر لفٹ بغیر کسی کے چلتی، کبھی اوپر اور کبھی نیچے۔ کبھی تو وہ کسی منزل پر رک کر کچھ دیر ٹھہرتی، جیسے کوئی اندر جا کر اترا ہو، اور پھر خود ہی دوبارہ چل پڑتی۔ یہ منظر دیکھ کر سب کی روحیں کانپ جاتی تھیں۔ مزدوروں میں یہ بات عام ہو گئی تھی کہ حامد کی روح لفٹ میں سفر کرتی ہے۔ ساتھ ہی فیکٹری کا دفتری بلاک، جو حادثے کے بعد سے مکمل طور پر خالی تھا، رات کے وقت ایک آسیب زدہ جگہ بن گیا۔ کبھی زور زور سے ٹائپ رائٹرز کے بٹن دبانے کی آوازیں آتی جیسے کوئی کام کر رہا ہو، کبھی فائلوں کے گرنے کی آوازیں، اور کبھی تو کسی کے کرسی گھسیٹنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ سب کچھ دن کے وقت میں بھی ہوتا تھا، لیکن اس وقت کم اور رات کو زیادہ۔ میں اور میرے ساتھیوں نے کئی بار محسوس کیا کہ جب وہ دفتری بلاک سے گزرتے تھے تو کوئی انہیں دیکھ رہا ہوتا تھا، کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہوتا تھا، حالانکہ وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک ایسی موجودگی تھی جو صرف محسوس کی جا سکتی تھی، دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ جب یہ واقعات بڑھنے لگے تو فیکٹری میں خوف و ہراس اس قدر پھیل گیا کہ مزدور کام پر آنے سے انکار کرنے لگے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے لوگوں کے چہرے زرد پڑ جاتے تھے، ڈر کے مارے اپنا کام چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس طرح فیکٹری کی پروڈکشن بری طرح متاثر ہونے لگی۔ ابتدا میں تو فیکٹری کے مالکان نے اسے مزدوروں کا وہم سمجھا، یہ شاید وہ خود بھی ماننا نہیں چاہتے تھے کہ ان کی فیکٹری میں کچھ ماورائی ہو رہا ہے، کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کئی بار سیکیورٹی سخت کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر لوگوں نے ان واقعات کو حامد کی موت سے جوڑنا شروع کر دیا۔ یہ بات عام ہو رہی تھی کہ یہاں پر حامد کی بھٹکتی ہوئی روح ہے جو اپنی بے وقت موت کا بدلہ لے رہی ہے۔ وہ ان مشینوں سے نفرت کرتی ہے جنہوں نے اس کی جان لی، اور وہ لوگوں کو خوف زدہ کر کے فیکٹری سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ ایک رات ایک پرانے مزدور نے بتایا کہ اس نے گودام میں ایک لمحے کے لیے حامد کو دیکھا۔ حامد کا سایہ تھا۔ اس نے کہا کہ وہاں حامد کا سایہ تھا جو انہی مشینوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا جہاں وہ مرا تھا، اور اس وقت حامد کے چہرے پر ایک عجیب سی تکلیف اور غصہ تھا۔ اس مزدور نے کہا کہ حامد کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے وہ کچھ کہہ رہا ہو، لیکن اس میں آواز نہیں آ رہی تھی۔ بس اتنا ہی سنائی دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ،
میری جان لے لی گئی ہے۔ اس مزدور کے علاوہ کئی اور مزدوروں نے بھی رات کو اپنی شفٹ کے دوران جب مشینوں کا شور تھم جاتا تھا اسی طرح کی آوازیں سنی تھی، جیسی سرگوشیاں سنائی دینے کا دعویٰ۔ کسی نے سرگوشیاں سنائی دینے کا دعویٰ کیا۔ یہ سرگوشیاں کبھی مشینوں کے بیچ سے آتی تو کبھی گودام کے اندر سے۔ انتظامیہ نے بہت کوشش کی کہ اس خوف کو ختم کیا جائے، لیکن جب ہر تدبیر ناکام ہو گئی اور مزدوروں نے پوری طرح سے کام چھوڑ دیا تو آخر کار انہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑا کہ وہ فیکٹری میں کسی نامعلوم قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مجبوراً فیکٹری کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ بلال، آج بھی وہ فیکٹری وہیں موجود ہے، اسی سنسان علاقے میں، اپنی خاموشیوں میں بہت سے راز اور بہت سے خوف چھپائے ہوئے۔ لوگ آج بھی اس کے قریب سے گزرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس فیکٹری میں آج بھی حامد کی روح بھٹک رہی ہے۔ اسے اپنے لیے انصاف کا انتظار ہے، یا شاید کسی اور بدلے کا۔ آج میں کسی اور فیکٹری میں کام کرتا ہوں، لیکن جب بھی میں اس فیکٹری کے پاس سے گزرتا ہوں مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور میرے کانوں میں وہ سرگوشیاں گونجنے لگتی ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا، اور کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں۔ کہانی کے بارے میں اپنے تاثرات سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کریں۔ میں جلد ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔